بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی چیف آف سٹاف شہباز گل پچھلے چند دنوں سے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل چلے گئے۔ ان کی رہائی کے لیے بھی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے اپنی ایک پریس ٹاک میں کہا ہے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ دوسری طرف ایک اور خبر ہے کہ جیل سے شہباز گل کو غیر قانونی طور پر باہر لایا گیا اور بنی گالہ میں لا کر ان سے وہ لیپ ٹاپ اور جو باقی ان کا موبائل ٹیلی فون میں جو چیزیں تھیں وہ ساری ڈیلیٹ کی گئی۔ واللہ عالم اس میں کس حد تک صداقت ہے، لیکن یہ خبر دینے والا رپورٹر جو ہے کہ وہ نیشنل پریس کلب کا سابق صدر ہے اور شہر میں کرائمز کی خبریں دینے میں صف اول کے رپورٹر میں شمار ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، قبل کہ اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اب اسی لائک کریں ابھی اور احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے اس کی آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، ہم بات کرتے ہیں شہباز گل صاحب کی۔ شہباز گل صاحب کو یہ ضرور ہے کہ اسلام آباد کی پولیس نے حوالات میں رکھا اور حوالات میں انہوں نے ان کی مہمان نوازی پولیس نے کی، لیکن کسی نے کوئی تشدد نہیں کیا۔ ان کی آنن فانن ضمانت، آنن فانن ان کی درخواست مجسٹریٹ نے مزید میں ریمانڈ دینے کی درخواست مسترد کر دی۔ پھر سیشن جج سے بھی یہی ہوا، پھر ہائی کورٹ سے گئے، ہائی کورٹ سے پھر سیشن کے پاس کیس آیا۔ وفاقی حکومت اس کیس میں اس حد تک تو بے بس نظر آتی ہے کہ وہ شہباز گل کا 2 دن سے زیادہ ریمانڈ نہیں لے سکتے۔ اب جیل چلے گئے۔ جیل ہے پنجاب کی حکومت کے پاس۔ اڈیالہ جیل جو ہے وہ ہے حکومت پنجاب کے زیر تحت آتی ہے۔ تو وہاں جب ان کو بھیجا گیا تو عمران خان نے 15 اگست کو یہ کہا کہ شہباز گل کو کپڑے اتار کر انہیں تشدد کیا گیا۔ یہ اس حد تک تو بات دیکھی اور سنی جا سکتی ہے کہ واقعی کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، لیکن جب وہ پنڈی جیل میں چلے گئے تو پھر کس نے ان پر تشدد کیا؟ پنڈی جیل تو براہ راست پی ٹی آئی کی حکومت کے زیر تحت ہے۔ پھر جب وہ وزیر داخلہ پنجاب کے ہیں کرنل ہاشم، ان سے پوچھا گیا تو ان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان پر کوئی تشدد کسی نے کیا ہو۔ اور میرے ہوتے ہوئے پنجاب کی 50,000 قیدیوں پر کوئی تشدد نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ان کی طرف سے بڑا اعلان ہے۔ بہرحال یہ جو خبر دی شکیل انجم نے، اس خبر میں مجھے تو کہیں نہ کہیں صداقت بھی نظر آتی ہے۔ پہلے تو یہ تاثر ہوتا تھا کہ شاید کچھ ادارے ان کو لے کر گئے ہوں، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ ان کی جو لیپ ٹاپ ہے وہ جہاں رکھی تھی
اس سے ریکارڈ ضائع کرایا گیا. واللہ عالم اس میں بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ تک صداقت ہے، لیکن شکیل انجم کی اس خبر میں بڑا وزن ہے کہ وہاں سے نامعلوم افراد لے کر گئے اور نامعلوم افراد انہیں واپس پھر جیل میں چھوڑ کر چلے گئے. اس کو سب سے بڑا مسئلہ تو عمران خان کے لیے یہی بنا ہوا ہے کہ وہ شہباز گل پر تشدد کی تو بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ ناانصافی کی تو بات کرتے ہیں، لیکن شہباز گل نے جو کچھ کہا اس سے کی تائید نہیں کرتے، بلکہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ لا تلقی کا اظہار ہی سمجھ لیں. شہباز گل نے جو فوج کے بارے میں جو عرضہ سرائی کی ہے اس کے بارے میں کھل کر کوئی بات کرنے کے لیے عمران خان تیار نہیں ہے. گویا ایسا لگتا ہے کہ عمران خان بھی اپنے آپ کو، اپنے بیانیہ کو اس سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ناظرین کرام، جیسا کہ سارا ملک جانتا ہے کہ عمران خان نے پچھلے 4 ماہ کے دوران یہ بیانیہ ڈیولپ کیا ہے کہ مجھے امریکہ نے نکلوایا اور امریکی سازش کے تحت میں اپنے حکومت سے نکالا گیا ہوں. اگر یہ حکومتی سازش تھی، امریکہ کی سازش تھی، جس طرح آپ کو حکومت سے ہٹایا گیا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ امریکہ کے ساتھ کیوں اپنے تعلقات اچھے کرنا چاہتے ہیں؟ امریکہ تو آپ سے ناراض ہو گیا ہے، کیونکہ امریکہ نے آپ کے بیانات کا سخت نوٹس لیا ہے. امریکی صدر جو بائیڈن، جس نے آپ کو فون تک نہیں کیا اور آپ اپنے اقتدار کے آخری دنوں تک ان کے فون کے منتظر رہے، ان کا یہ کہنا ہے حکومت امریکہ کا ہمارا کیا لینا دینا ہے، لیکن آپ سنیں کہ آپ نے وہاں پر لابیسٹ فرم بھی ہائر کر لی ہے. ہم آپ کی طرف سے کہا گیا کہ ریلیشن شپ بہتر بنانے کے لیے، کیونکہ بات تو ایک ہی ہے نا. اور اس کے علاوہ امریکہ کے ساتھ اس حد تک گڈی ہیں کہ امریکن سفیر کے ساتھ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے الگ کمرے میں لے جا کر ان کی بات کرائی عمران خان سے. پھر عمران خان نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ 36 گاڑیاں دی ہیں امریکہ نے. پھر امریکی سفیر کو طورخم کی سیر کرا گئی، طورخم دکھایا گیا، ڈنڈی کوتل میں طورخم کا بارڈر دکھایا گیا. یعنی ایک طرف آپ امریکہ کے ساتھ تعلقات کی یہ بات کرتے ہیں، بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب پبلک میں جاتے ہیں، پبلک کنزمپشن کے لیے آپ کہتے ہیں میں غلامی کی زندگی بسر کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، امریکہ ہمیں غلام بنانا چاہتا. یہ پہلو اپنی جگہ اہم ہے کہ ہمیں امریکہ کا غلام نہیں ہونا چاہیے، لیکن امریکہ کے ساتھ دوستی کا جو 75 سال کا سفر ہے اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم فوری طور پر امریکہ سے قطع تعلق کر لیں تو پاکستان کی مالی پوزیشن کہاں سٹینڈ کرتی ہے. اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کر دوستوں کے ساتھ تعلقات رکھنے پڑیں گے. عمران خان پر ایک بڑا الزام اب لگایا جاتا ہے سی پیک کا، کہ سی پیک کو سلو ڈاؤن انہوں نے کیا اپنے حکومت 4 سال میں، اور پھر اس کا سربراہ ایک ایسے شخص کو لگا دیا کہ جن کے سارے کاروباری انٹرسٹ جو ہیں وہ امریکہ میں، اور امریکہ کی جو پالیسی تھی اس کو ان کی حکومت چلا رہی تھی. امریکہ کو کیا ضرورت تھی ان کو ہٹانے کی؟ اصل میں عمران خان نے اپنے آپ کو حکومت سے نکالے جانے کو تاثر یہ دیا دنیا کو کہ مجھے امریکہ نے نکالا ہے، کہ حالانکہ کہ امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی یہ پوری کوشش کرتے رہے. اب امریکہ ان سے ناراض نظر آتا ہے، ٹھیک ہے جی ناراض ہوگا،
لیکن آپ نے بھی تو کوئی کسر نہیں چھوڑی نا. اب یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے دوبارہ امریکہ کی گڈ ول حاصل کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے. وہ ایک بار پھر چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو اپنے کندھوں پر اٹھائے اور اقتدار میں بٹھا دے، تو یہ تو مجھے ممکن نظر نہیں آتا. عمران خان فوری الیکشن کی بات کر رہے تھے، فوری الیکشن، تو ابھی وہ ضمنی انتخاب میں الجھ کر رہ گئے ہیں. اب وہ 25 ستمبر تک تو ضمنی انتخاب لڑیں گے اور 9 حلقوں میں تباہ آزمائی کریں گے کہ ان کا خیال یہ کہ ساری کی ساری سیٹیں جیت جائیں گے. مجھے نہیں نظر آتا کہ وہ 9 کی 9 نشستیں جیت جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 9 میں سے 4-5 یہ لے جائیں، 4-5 حکومت لے جائیں. لیکن یہ کیا بات ہے، آپ نے 9 حلقوں میں 50 کروڑ سے لے کر 1 ارب روپے کا خرچ کروا دیں گے اور آپ نے پھر اسمبلی میں بھی نہیں جانا. کاش کہ آپ اسمبلی میں جاتے اور یہ بار بار الیکشن کا جو ہے نا ڈرامہ نہ رچانا پڑتا آپ کو ضمنی انتخاب میں جانے کی. آپ الجھ کر رہ گئے ہیں، آپ کے کپڑے وہ کہتے ہیں لیرو لیر ہو گئے ہیں. آپ کے کپڑوں کو جگہ جگہ کانٹوں نے سوراخ کر دیا اس میں. آپ کے لیے بڑا مشکل نظر آتا ہے آئندہ آنے والا وقت. کپتان کو اگر اپنے آپ کا اتنا بھروسہ ہے تو اسے چاہیے کہ میثاق کے معیشت پہ بیٹھ جائیں اور ریسٹ آف دا ٹائم گورنمنٹ کا ہے اس میں معیشت کے بارے میں فیصلے مشترکہ طور پر کریں. پاکستان کو درپیش جو معاشی مشکلات ہیں اس کو دور کریں، ورنہ یہ نہ ہو کہ جب کوئی حکومت برس اقتدار ہو اور وہ جو اقدام کرے اپوزیشن محض اس لیے اس کی مخالفت کرے کیونکہ وہ اپوزیشن ہے اور اس نے اگر کوئی کسی چیز کی قیمت بڑھائی ہے تو اس کے خلاف کہا جائے کہ یہ چور ہے، ڈاکو ہے. اب عمران خان صاحب فی الحال تو جلسوں کے پروگرام بنا رہے ہیں. لاہور کے جلسے کے بعد اب وہ ان 9 حلقوں میں بھی جائیں گے. ایک لحاظ سے وہ اپنی کمپین بھی کریں گے، لیکن ایک بات بڑی واضح نظر آتی ہے، عمران خان نے اپنا قبل از وقت الیکشن والا جو نعرہ ہے اس سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے یہ بھی ہے کہ ضمنی انتخاب کے بعد اگر انہیں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہوئی وہ چپ کر کے گھر بیٹھ جائیں گے اور پھر اگست 2023 تک عام انتخابات کا انتظار کریں گے. عمران خان اس ملک کے پاپولر لیڈر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کے ساتھ ایک بڑی تعداد موجود ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ دوسری جماعتیں جن میں مسلم لیگ نون نمایاں ہیں وہ پیچھے ہے. نہیں، ایسی بات بھی نہیں. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسلم لیگ نون کے سربراہ قائد میاں نواز شریف سپٹمبر میں آنے والے ہیں. یہی خوف انہیں کھائے جا رہا ہے. اور اس وقت جو پیٹرولیم کی مصنوعات میں معمولی سا بھی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس پر وہ سخت نالاں دکھائی دیتے ہیں. کہتے ہیں وہ میٹنگ سے اٹھ کر چلے گئے اور بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چیزوں کی قیمتیں نہ بڑھائیں، پیٹرول کی قیمتیں نہ بڑھائیں، کوئی اور طریقہ تلاش کریں، کس طرح سے لوگوں کو کمپنسیٹ کریں. یہی حال آصف علی زرداری نے بھی بیان دیا، انہوں نے تشویش کا اظہار کیا. سب سے بڑا مسئلہ موجودہ حکومت کے لیے پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتوں کا ہے. اگر یہ اس پہ کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائے تو بڑی حد تک اس کو عوام کو ریلیف دینے کی پوزیشن میں ہوگی. جس طرح ڈالر کے مقابلے میں روپیہ تگڑا ہو رہا ہے، ہر روز 2 3 4 روپے سے نیچے گر رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ
چند دنوں میں یہ 200 روپے سے نیچے چلا جائے گا اور پاکستانی روپے کی قیمت جو ہے وہ ذرا مضبوط ہو جائے گی۔ اس صورتحال سے نکلنے کا جو معاشی بحران ہے اس کے لیے حکومت اور اپوزیشن کو مل بیٹھنا چاہیے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو پاکستان کے معاشی مسائل بڑھتے جائیں گے۔ عمران خان صاحب، آپ یہ مقبولیت کا کھیل جو ہے نا، زیادہ عرصہ تک یہ آپ کے بھی بارے میں نہیں ہوگا۔ آپ اپنی مقبولیت کا پتہ کرانا چاہتے ہیں تو طارق جنید کو کہیں، وہ آپ کو گیلپ سروے کر دے گا، ایگزیکٹ پوزیشن بھی آپ کو بتا دے گا، لیکن آپ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ آپ بالکل ہی سویپ کر جائیں گے۔ بہرحال آپ کی ٹکر کا لیڈر نواز شریف ستمبر میں آ رہا ہے، پھر دیکھتے ہیں کھیل کیا ہوتا ہے۔ شکریہ۔